بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، تو چلتے ہیں آج ایک ویڈیو کی طرف جس کو دیکھ کر ہم اپنے گھر کے حالات کو بدل سکتے ہیں اور رزق میں فراوانی اور کشادگی لا سکتے ہیں اور گھر کے نظام کو مکمل طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آج ایسے عنوان پر ہم بات کریں گے جسے اکثر لوگوں نے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری خوشحالی سے ہے۔ اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی اور نجاست اور پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے۔ محترم دوستو، آئیے آج ہم آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر جھاڑو کو رکھنا کہاں ہے اور کیسے رکھنا چاہیے، اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات، جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کے کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے تربیتی کی احساس ذہن میں رہتا ہے۔ یہ احساس لاشعور طور پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں بہت محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اپنی سونے کی جگہ کو پاک، صاف، خوشبودار اور پرسکون بنائیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ جو بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا ہال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری عادت ہے۔ اب سوچیں کہ جب آپ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہو اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ کہ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کر لیں کہ اگر آپ کے حال میں کہیں جھاڑو رکھی پڑی ہے تو اسے فوراً وہاں سے اٹھا لیں۔ تیسری جگہ جو شاید آپ سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن کا دروازہ۔ کچن وہ جگہ ہے جہاں آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے، جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر آپ کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھ لو کہ روزی آنے کے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنتی رہتی ہے جب کچن پاک، صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا کہ گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں بلکہ بے تربیتی، اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی کمی، مالی تنگی اور روزی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق فراوانی رہے تو کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات، گھر کا مین گیٹ ہے۔ یہ آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی
تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو خوشحالی کی برکت واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کا گھر کا داخلہ صاف ستھرا، کھلا اور خوش آئند ہونا چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھ کر آپ خود اپنے گھر میں خوشیوں کی راہ بند کر رہے ہیں۔ پانچویں جگہ، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جگہ پاکیزگی، روحانیت اور سکون کی ہونی چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا اس پاکیز میں خلل ڈالنا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ لیکن اگر وہاں جھاڑو پڑی ہو تو آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے، آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے اور آپ کی عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی جگہ کو ہمیشہ صاف رکھیں اور پرسکون رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ چھٹی جگہ، اپنی الماری یا لاکر کے پاس یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے کپڑے، اپنی بچت، اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہاں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی دولت میں رکاوٹ آئے گی۔ روایت میں لکھا ہے کہ جہاں دولت ہو وہاں صفائی کے ساتھ ساتھ ترتیب اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ جھاڑو رکھنا گویا یہ کہنا ہے کہ یہاں گندگی ہے، یہاں بے تربیتی ہے، اور جب یہ احساس ہوتا ہے تو آپ کی بجٹ میں کمی آتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے، آپ کی بچت ہو، تو اپنی الماری کے پاس جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں جگہ، پانی والی جگہ، یعنی جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا یا گھڑا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہو تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ آٹھویں جگہ، بچوں کا کمرہ، یہ بہت اہم ہے۔ بچے کا کمرہ مستقبل، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ اپنے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے اور ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں، کھیل سکیں اور آرام سے سو سکیں۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند ہوں، تو ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ نویں جگہ، سیڑھیوں کے نیچے، اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط بات ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے جاتی ہے، یعنی ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی، گھر میں جھگڑے بڑھ جائیں گے اور قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ، اپنے بستر کے نیچے، یہ بہت عام غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو جھاڑو کو بستر کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بستر کے نیچے جھاڑو ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتی ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بستر کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں جھاڑو ہے
تو فوراً ہٹا دیں۔ 11ویں بات، کسی شب برات کی رات یا خاص راتیں ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے، ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان مبارک راتوں میں خوشحالی گھر میں آتی ہے، اور اگر اسے جھاڑو نظر آئے تو وہ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاموش مواقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے، اور جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری والی جگہ یہ سب عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر۔ اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندگی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں اور گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ ہیں جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھے کہاں؟ اب جب آپ جان گئے ہیں کہ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی، تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ دیکھیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم آتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی، اور نہ کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیں کہ وہ کونا صاف ستھرا، خوشگوار اور ہوادار ہو، تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبو پیدا نہ ہو۔ دوسری بہترین جگہ ہے آپ کا اسٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ کے گھر کا سامان، اضافی چیزیں پر پرانی چیزیں رہتی ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے، کیونکہ اسٹور روم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے، اور وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ اسٹور روم میں بھی آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہو تو دروازے کے بالکل پاس نہیں، بلکہ کچن کے کسی ایک کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جیسے کہ پہلے بتایا، کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روشنی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا جاتا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کی صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر رکھنے کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مصالحوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں، کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر صاف ستھری جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہے تو اسے کسی پردے کے پیچھے کی کسی الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔
5ویں اہم بات، جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں، نہ کہ لٹکائیں یا دیوار کے ساتھ بہت اونچا ٹیک دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچا رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بے ترتیبی بھی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھی رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس طرح جھاڑو مستحکم رہتی ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتی ہے۔ جب چیزیں منظم ہوں تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں، یا اگر جگہ کم ہے تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔